تاریخ میں تو یہی لکھا جائے گا کہ ایک آغا وسیم نامی شخص وہ پہلا بندہ تھا جس نے پاکستان کے اندر قادیانیوں کا جو اداروں کے اوپر، ریاستی اداروں کے اوپر کنٹرول ہے، اس کے اوپر جو ہے قوم کی توجہ دلائی۔ قوم مانے نہ مانے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن سچ بیان جو کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہی تاریخ کا حصہ بنے گا، کیونکہ جھوٹ دائمی کبھی بھی اپنا تاثر قائم نہیں رکھ سکتا۔ جیسے ضیاء الحق کو مولویوں نے اور یہ وہ اسلام کا مجاہد کہا جبکہ وہ قادیانی تھا، 40 سال بعد 30 سال بعد یہ سچ ثابت ہوا کہ وہ قادیانی، اس کا پورا خاندان قادیانی، اس کا دادا، اس کے پوتے پوتیاں اور قادیانی۔ بہرحال مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ ہاں، قوم کی بے حسی اور خاص طور پہ مذہبی طبقے کی منافقت، استغفر کیا کہنا چاہیے، حیران کن ہے کہ یہ نام اللہ اور نبی کے نام کے اوپر چندہ لینے میں بڑے آگے ہیں، لیکن قادیانیوں کو ایکسپوز کرنے میں صفر، بلکہ ان کے حمایتی ہیں۔ میں پہلے کئی بار بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر قادیانیت نے سروائیو کیا ہے تو اس کی وجہ مولوی ہیں۔ بہرحال یہ سچائیاں ہیں اور ان سچائیوں کو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے رد نہیں کر سکتی۔ میں جانتا ہوں کہ مولوی طبقے میں معلومات اور ان کی انفارمیشن تو ہوتی نہیں ہے۔ ہاں، دین کے بارے میں، قرآن و سنت کے بارے میں ان کے پاس انفارمیشن تو ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ اوکے، تو دیکھیے باقی دنیاوی معاملات میں ان کی کوئی معلومات نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ سے پاک فوج زندہ باد، اسلام کی فوج، حضرت مہدی علیہ السلام کا لشکر اور غزوہ ہند اور یہ جناب اولیاء اللہ جو ہے عالم ارواح سے آگے یا عالم برزخ سے آگے، انہوں نے ہندوستان کے بم کیچ کرنا شروع کر دیے۔ پاک فوج ہے تو اسلام کی اسی میں سربلندی ہے۔ یہ وہ ان کو تو پہلے معلوم نہیں تھا کہ پاکستان کی فوج کا جو آفیسر طبقہ ہے وہ قادیانی ہے، لیکن اب معلوم ہے، ثبوت ہیں، لیکن یہ پھر بھی ماں چوت حرامزادے یہ پھر بھی کیا کرتے ہیں۔ اور وہ لنگڑا قادیانی کیا کہتا تھا، خادم قادیانی، باجوا تو اسلامی فوج دا سربراہ ہے، تیرا شمار جو ہے وہ صحابہ کی لائن میں صاف میں کھڑے ہیں، جو اس قسم کا تیرے منہ پیشاب پہن چوت۔ حرامزادے نے باجوے جیسے مرزئی کو صحابہ کی صاف میں کھڑا کر دیا، لیکن قوم مان رہی ہے، اس کو مانیں گے تا وقت کہ یہ جہنم میں جائیں، پھر پچھتاوا ہوگا ان کو، حرامیوں کو۔ خیر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت چلو انہوں نے پاک فوج زندہ باد یہ وہ سارا کچھ کہا، معلوم نہیں تھا، اب میں نے بھر ثبوت دیا ہے، لیکن آج بھی حرامزادے یہ آج بھی منہ اٹھائے۔ قادیانیوں کو عاشق رسول، اقبال جیسے قادیانی کو عاشق رسول، اور یا مقبول جیسے مرزے کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے والے قادیانی کو عاشق رسول، اور یہ جتنے بھی ہیں کہ جی واہ عمران خان اور یہ وہ سارے پکے دیکھو خدا کی قدرت، دیکھو ان ماچوتوں نے کسی حقیقی عاشق رسول کو عاشق رسول نہیں کہا، جب بھی کہا ہے مرزائیوں کو کہا ہے۔ دیکھو یار کتنا ظلم ہے۔ تو میں نے کم و بیش 25-26 2 درجن مرزئی، پکے مرزئی
یعنی مرزائیوں کے جو ویل نون جو لوگ ہیں، جو مطلب شہرت یافتہ اور اول درجہ مرزائی، ان کی پلید زبانوں سے اس بات کا اعتراف کہ پاکستان فوج کے اندر، اس ادارے کے اندر مرزائیوں کا کتنا ہولڈ ہے، انہوں نے نام بتائے ہیں، انہوں نے وقت بتایا ہے، انہوں نے یہاں تک کہ بھئی پاکستان کی فوج کا ڈسپلن جو ہے وہ قادیانیوں پر کی قادیانی جماعت کے اوپر بنا ہوا ہے، یہاں تک ان کے اعتراف کیے ہیں، اور انہوں نے پورے اس کے دلائل دیے ہیں جن میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آج بھی ماں چود حرام زادے مولوی، کشتی دا پتر، وہ مولوی کیا نام تھا، کیلا مولوی حرام زادہ ہونے میں لگتا کیلا پہلے اپنے تے ازمایا سی، خیر اس کو کیلے کی اور بھی ہوں گے بڑے بڑے کیلوں والے۔ تو یار اندازہ کرو کہ یہ لوگ اتنی سچائیوں کو جان کر بھی مرزائیوں کی گندی زبان سے یہ سن چکے کہ ان کا کنٹرول اداروں پر کتنا ہے، خاص طور پہ فوج پر۔ آج بھی یہ حرامی، یہ سور کی نسل مولوی کیا کہہ رہے ہیں کہ جس نے پاکستان کی فوج کے ادارے کے اوپر تنقید کی وہ پتہ نہیں کافر ہے، سزائے موت ہے اس کو، اور یہ پتہ نہیں دشمن ہے یا وہ ہے۔ ماں چودو حرام زادے ہو، پھر قبول کرو ان کا مذہب بھی قبول کرو، تاکہ موت کرو قبول ان کا مذہب بھی۔ خیر مذہب قبول کرو نہ کرو، مرنے کے بعد مرزے کے ساتھ اللہ کی قسم ہے تم سب اٹھائے جاؤ گے۔ تو بابا بات کیا ہے، یعنی اتنے واضح ثبوت میں گزشتہ 7-8 سالوں سے دے رہا ہوں کہ یہ ہے۔ ایک مین سٹریم مولوی نے یہ نہیں کہا کہ یار تیرا شکریہ، ہمیں اس باتوں کا پتہ نہیں تھا، ایک نے نہیں آکھیا، بلکہ سب کے سب ماچو جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں آغا وسیم کی ویڈیو نہ سنو، آغا وسیم رافضی ہے، آغا وسیم قادیانی ہے، آغا وسیم معلوم نہیں کیا کیا، کمیونسٹ ہے، یہ شرابی ہے، زانی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اینا دی تھی پہننا میں زنا کیتا تو کہہ سکتے ہیں۔ تو بابا یہ حال ہے ان کا۔ تو میں صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جب آپ کھلے ثبوت دیکھنے کے باوجود بھی حق بیانی پر نہیں آئیں گے تو پھر آپ نہ کسی تحریک، اسلامی تحریک کے رہنما ہونے کا حق رکھتے ہیں، نہ کسی مسجد کا کیا کہتے ہیں مولوی ہونے کا حق رکھتے ہیں۔ مرتد ہیں آپ، کیونکہ آپ اسلام کی سپاہ اس قادیانی دی گرینڈ ہاؤس آف قادیان کو شمار کرتے ہو جو ایک پلیت شخص مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ اے لعنت ہے تھاڑے تے پین چودو، بول جلالی تیری پین نو کنجری دے پتر، تو نے کس دلیل کے اوپر، کس شرعی دلیل کے اوپر باجوہ کو سنی مسلمان کہا ہے؟ ماں چود توبہ کر حرام زادے۔ لیکن میں جانتا ہوں اللہ تمہیں توبہ کی بھی وہ نہیں دے گا، جیسے وہ خادم قادیان کو نہیں دی، تمہیں بھی نہیں دے گا ماں چود حرام زادے۔ بول تو نے کس شرعی دلیل پہ باجوہ مرزائی کو سنی مسلمان کا؟ ماں چود تم نے اتنی بڑی گمراہی پیدا کر دی ہے، کرتی کے پتر تانی کی کروا کے تسی پہن چودو مولوی علماء دا اپنے خطاب لیتا ہے ماں تاٹی۔ تو بھائی یار کیا ہو گیا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اوے آئے
کہ نہ تیرا چشتی فضل چشتی اور دلے اور حرامی اوئے جے تو اصل دائیں تے پہلے اقبال نو غیر قادیانی ثابت کر جے تو اصل دائیں جے تیری ماں نے منہ کالا کروایا تے تو پیدا ہویا تے پھر چپ کیتا رہے جڑا اجے تک تو چپ ہے میں ماں چودہ جس طرح دوسرے مولوی چپ نے وہ بھی حرامی نے کہ میرے ایک سوال کا انہوں نے آج تک جواب نہیں دیا اور نہ ہی دیں گے. تو بہرحال میں جو ہے یہ میری ذاتی وجہ تو نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مولوی جو ہے پوری نسلوں کو گمراہ کر رہے ہیں قادیانیوں کو جو عاشق رسول کہہ کر. تو اس لیے لوگ اگر نہیں مانتے ان چیزوں کا تو وہ اپنے ذمہ وار ہیں لیکن خدا کے لیے ان مولویوں کو بائیکاٹ کرو اور آغا وسیم کی جو تحریک ہے مرزائی ہٹاؤ تحریک اور اس کو ماچدو اپنی عاقبت سنوارنی ہے پاکستان کو صحیح کرنا ہے تو جو حق بات کرتا اس کا ساتھ دو لیکن نہیں کریں گے یہ میں جانتا ہوں. ہمارے مولوی جو چیمپئن بنتے ہیں اس کے ختم نبوت کے یہ ماچود اصل میں قادیانیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. بھئی چلو پہلے معلوم نہیں تھا کہ پاکستان کی جو جی ایچ کیو ہے اس کے اندر قادیانیوں کا کتنا کنٹرول ہے لیکن جب آغا وسیم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اس چیز کو ایکسپوز کیا تو کنجرو پین چودو جے تسی ان کو پاکستان کے فوجی افسران طبقے کو اگر تم امام مہدی کا لشکر مانتے ہو اگر غزوہ ہند کا لشکر مانتے ہو اگر اسلام کا سپہ سالار مانتے ہو تو تاڑیاں ماں چودو پہلے ان کو مسلمان ثابت کرو آغا وسیم کے دعوے کو رد کرو بتاؤ کہ آغا وسیم جھوٹ بولتا ہے. ضیاء الحق مرزائی نہیں تھا وہ مرزائیوں کا قادیانیوں کا جو ہے فوج کے اندر ہولڈ نہیں ہے فوج کے افسر طبقے پر اور پہلے یہ تو ثابت کرو تاڑی مانو کشتی سے پترو تم لوگ دین کے فروغ کے لیے پاکستان میں کام کر رہے ہو نہیں تم قادیانیت کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہو ماچدو سب کے سب. تو ایسا ہے کہ یہاں جس ملک میں ختم نبوت کا احترام کم ہے بلکہ نہیں ہے اور باجوے مرزائی کا احترام زیادہ ہے جی ایچ کیو گرینڈ ہاؤس آف قادیان کا احترام زیادہ ہے عمران خان قادیانی کا زیادہ ہے پرویز الہی قادیانی کا زیادہ ہے احترام تو وہاں سے کیا آپ لوگ لے کے حاصل کریں گے کیا قوم حاصل کرے گی. تو بہرحال یہ ایک طویل قصہ ہے میں یہی بتا رہا ہوں اور بے ایمان ہیں قادیانی اتنے زیادہ بے ایمان ہیں خدا کی قسم ان کا ایک وہ ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ نوری جنرل نوری جو ہے وہ اس کا میں نے ایک انٹرویو سنا تھا جس میں وہ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ مرزا ناصر جب بیمار ہوا تھا تو اس کا سارا علاج جنرل ضیاء کی حکومت کے فوجی افسران نے کیا تھا اور سارے اس نے نام ڈیٹیل اور یہ ہر ایک چیز اس نے بتائی تھی کہ کس طرح سے فوجی ادارے نے اور یہ وہ اس کا راول پنڈی کے ملٹری ہاسپٹل میں علاج کیا اور تمام قادیانی جو فوج میں ڈاکٹرز تھے وہ حکومت کے آرڈر کے اوپر جو ہے وہ اس کو اپنے مرزا ناصر کو جو ہے اس کی علاج کر رہے تھے لیکن جب کیونکہ اس میں یہ سچ اس کے منہ سے نکل گیا کہ ضیاء الحق کے حکم پر یہ سارا کچھ ہوا تھا تو انہوں نے جناب وہ ویڈیو ہی ریموو کر دی. یہ میں اپنے آپ کو قرض کرتا ہوں کہ میں سوچ رہا تھا اس کو میں ریکارڈ کروں لیکن پتہ نہیں کیا ہوا وہ مجھ سے مس ہو گئی اور اس کے بعد پھر مجھے وہ ویڈیو نہیں کہیں ملی
اور مرزا طاہر کی موت کی ویڈیو ہے، وہی جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ کتنے مکار ہیں، یہ کتنے فریبی ہیں. تو اسی طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں، میں یہ بہت ساری باتیں پہلے بھی کر چکا ہوا ہوں، لیکن بات کیا ہے کہ لوگ آج بھی خاص طور پہ جب مولوی حرامزادے کشتی دے پتر یہ دلے جب آ کے تو جرنیلوں کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، تو خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قادیانیوں کی تعریف کر رہے ہیں. تو یار یہ تو بڑا سمپل سا میتھڈ ہے کہ میری کوئی بات جو ہے اس کو پہلے آپ غلط ثابت کریں، اور پھر یہ کہیں کہ یہ بکواس کر رہا ہے. پاکستان آرمی کے میں تو قادیانیوں کا ہولڈ ہی نہیں ہے، باقی اداروں کو تو میں ایک طرف رکھ رہا ہوں. یار آج تک کسی نے یہ مجھے چیلنج نہیں کیا، یہ دلیل ہے میرے سچا ہونے کی. اور پھر میرے سچ کو بھی چھوڑ دو، جو میں ثبوت دیتا ہوں قادیانیوں کے اپنی کتب سے، اپنی ان کی ویڈیو سے، ان کے اپنے لوگوں سے، وہ تو پتھر پہ لکیر ہے. اور پھر بھی ماں چود مولوی، حرامزادے مولوی، گشتی دے پتر مولوی، یہ قادیانیوں کی سٹ مولوی بہن چود نہیں میرا ساتھ دیتے. تو ایک طرف ہو جائے نا، بول دیں. اگر یہ خدا کی قسم اسلام سے محبت کرنے والے ہوتے، نبی پاک سے محبت کرنے والے ہوتے، نظریہ ختم نبوت کے پاسدار ہوتے، تو یہ کہتے دیکھو بھائی، ہم اپنے فالوورز کو کہتے بھائی ہمیں اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم یہ باتیں کر سکیں، جو کرتا ہے اس کا ساتھ دو. ماں چود الٹا کیا کرتے ہیں، یہ وہ تو جھوٹ بول رہا ہے. ماں چودو تمہاری ماں کو حرامیوں. آج بھی ایک وہ مرزا مسرور آئے گا تو تم اپنی بیٹیاں اور ماں کے نالے اس کے لیے کھول دو گے. حرام زادو، کشتی دے پترو، اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو خاموش رہو، حرام زادے. تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں. یہ انہی مولویوں نے عاشق رسول کو پھانسی لگوا دی. اور میں کیا بتاؤں آپ کو یار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ مولوی کہتے تھے بھٹو کو پھانسی دو، اور وہی قادیانیوں کا مقصد تھا. تو کیا ہو گیا ہے قوم کو؟ اگر یہ نئی چیزیں اس کو سمجھتے تو پھر بھائی چھوڑو ساری بہنچو یہ ڈرامے بازیاں، یہ ختم نبوت تنظیمیں، یہ تحریکیں، یہ چھوڑو اور جاؤ ربوے میں جا کے ان کی بیعت کرو. ماں چودو حرامیوں، سورہ جانتے ہو تسی، بیعت کرو نہ کرو تسی قادیانیوں بہن چودو، لیکن کھل کے آؤ پھر سامنے. خیر لمبی باتیں ہو جائیں گی. میرا صرف مقصد یہ ہے کہ میں یہ صرف آپ کو پھر بتا رہا ہوں، اگرچہ میں کچھ کلپ لگا رہا ہوں، ان کو سنیں. پہلے بھی میں لگا چکا ہوں، میں دوبارہ لگا رہا ہوں، اور ان کو سنیں کہ فوج کے اندر قادیانیوں نے پہلے دن سے ہی اس کو اپنے گھر کی، اس ادارے کو اپنے گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے. سن 1974 تک تو واضح طور پہ یہ کہتے تھے کہ جنرل اور یہ اور وہ مرزئی ہیں اور ہم پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں. 65 کی جنگ کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ مرزئیوں نے پاکستان کا دفاع کیا ہے، حالانکہ دفاع کچھ بھی نہیں ہوا. وہ پورا کریڈٹ 65 کی وار کا خود لیتے ہیں. تو بھائی اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان ہماری سٹیٹ ہے. تو جب 1974 میں ایک حقیقی عاشق رسول ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کو مرزئیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا، اور اس کے بعد یہ جو کھل کے کہتے تھے نا کہ جی پاکستان ہمارا ہے، فوج میں ہمارے لوگ ہیں، اداروں میں یہ پھر ایک دم انہوں نے بریک لگا لی. انہوں نے کہا کہ اب کیونکہ آفیشیلی نان مسلم ڈکلیئر ہو گیا، اور ایک ایسا پاکستان کا لیڈر آ گیا ہے جو پاکستان سے قادیانیت کا صفایا چاہتا ہے، تو اس لیے اپنے لوگوں پہ پردہ ڈال دو. یہ
فوج ہو دوسرے ادارے ہوں، اس کو لو پروفائل کر دیا گیا کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو سکے کہ یہ اس پالیسی کے اوپر آ گئے، ورنہ اس سے پہلے کھل کر مرزائیوں کی جو ہے وہ فوج میں اور یہ اور وہ، اور اس کے دیکھیے آغاز کیا ہے، آغاز صرف یہ ہے کہ یہ میں بارہا کہہ چکا ہوں، کوئی لبرل، کوئی اوریا مقبول جان، کوئی وہ بونڈی حرام زادہ ہارون رشید گنجا، زاد حامد اور یہ اس قسم کے لوگ اس چیز کو کبھی بھی چیلنج نہیں کر سکتے میری باتوں کو، اور یہ مسلسل قادیانیت کے لیے کام کر رہے ہیں اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، کرو پھر بھائی۔ تو میرا تو صرف مقصد یہی ہے کہ ہمیں سچائی کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہاں، پاکستان کی فوج بائی برتھ قادیانی ہے، اور اس کی فوج وین آئی سے فوج کا ادارہ، اس میں جو کرتا درتا افسران ہیں، بیچارے سپاہیوں کا اور چھوٹے رینک کے لوگوں کا تو بات ہی چھوڑ دیں، تو وہ بائی برتھ جو ہے ادارہ یہ قادیانیوں کا ہے، اور اس کی تیسری چوتھی نسل پاکستان کی جی ایچ کیو کے اوپر قابض ہے، قابض رہے گی تا وقت کے مرزائی ہٹاؤ تحریک کا کہ منشور پر عمل نہ کیا جائے، تا وقت کے ذوالفقار علی بھٹو نے جو ویژن پیش کیا تھا اس کو فلفل نہ کیا جائے۔ باقی آپ کے ہاتھوں میں ہے، شفاعت لینی ہے تو شفاعت لینے والے کام کرو، تاڈیپ مالا نبی کے دشمن کو ماں چودو تم سلوٹ کرتے ہو اور اس کو کہتے ہو کہ یہ صحابہ کی صف میں کھڑا ہو جائے، اس کو کہتے ہو کہ یہ غزوہ ہند لڑیں گے، اس کو کہتے ہو کہ یہ شام کے لیے وہ کیا امام مہدی کا لشکر بنیں گے، یا وہ دوسرے لوڈے باز جن کو ماچودوں کو کلمہ بھی نہیں آتا، جو آج مشرکین کے ہندوؤں کے ساتھ جو ہے باہوں میں باہیں ڈال کر پاکستان کو جو ہے وہ للکار رہے ہیں، وہ طالبان کا ساتھ دو گے، ان کی شفاعت لو گے، اور تاڈی مانو کشتی دے پترو۔ تو بہرحال آج سمجھنے کا وقت ہے، سوشل میڈیا کی وسادت سے یہ چیزیں اگر آپ لوگوں کو یہ سچ معلوم ہو رہا ہے تو ماچودو پاکستان کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے آپ اوریا مقبول جان قادیانی کے پیچھے جاؤ گے، یا آغا وسیم کی بات کو مانو گے، یا کسی ماں چود مرزائی کے لیے اپنی ماں کا نالا کھولنے والے مولویوں کے پاس جاؤ گے؟ تو بہرحال مجھے اس سے تو پھر میں دیکھیے خدا کے لیے ساری باتیں ایک طرف چھوڑ دیں، یہ ویڈیو کے آخر میں سن لیں تمام قادیانی کیا کہہ رہے ہیں فوج کے بارے میں، کہ فوج ان کا اپنا ادارہ ہے، ان کا ہولڈ دیکھو۔ اوے ماچودو، یہ جو جنرل باجوے کا باپ بھی فوج میں تھا، اور اس کا کیا نام ہے جنرل رحیل شریف قادیانی کا باپ بھی فوج میں تھا، اور اسی طرح سے دیگر یہ نسل در نسل ماچودو حرام زادو نسل در نسل جی ایچ کیو کے اوپر آئے ہوئے ہیں ماچودو، کشتی دے پترو، اس چیز کو ریئلائز تم کیوں نہیں کرتے؟ یعنی ہمارے ملک کے دفاع جب نبی کے دشمنوں کے ہاتھ میں ہوگا تاڈی پرانو تسی ان کس طرح کشور اسلامی کہہ سکتے ہو؟ حرام زادو بولو تاڈی ماں دا۔ تو یہ ہمارے بزرگوں نے یہ اپنے خون سے یہ ملک بنایا ہے، یہ ان فوجیوں نے نہیں بنایا، یہ ماں چود جو تھے اس وقت بھی انگریز کی جو ہے انگریز کو سپلائی کرتے تھے لڑکیاں ماں چودو، یہ اس وقت بھی یہ بہن چود جو ہے وہ انگریز کا آرڈر ہوتا تھا گولی چلا دو تو وہ گولیاں چلا دیتے تھے، کن کے اوپر؟ مسلمانوں کے اوپر۔ تو یہ آج مالک بنے ہیں پاکستان کے، یار افسوس ہے آپ لوگ۔ تو دیکھیے ہمیں محبت ہے اپنی سرزمین سے،
کیونکہ یہ نبی کے نام پہ لی گئی ہے، مرزا قادیانی کے نام پہ نہیں لی گئی۔ اور حرامزادہ مولویوں بولو۔ تو بھائی بات کیا ہے، یہاں کون سنے گا؟ تو مجھے اس چیز سے اوپر افسوس ہے، افسوس ہے۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اللہ کے نام پر یہ ملک حاصل کیا، اور ہم نے قادیانیوں کی غلامی کو 1947 تا آج قبول کیا ہوا ہے، اور اس سے زیادہ بغیرتی اور کیا ہوگی؟ اب مان چلو، اور تم کہتے ہو گے جی ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں۔ تو بھائی ہدف کیا ہے؟ ہدف ہے ہمیں اپنا ملک عزیز ہے کہ یہ اسلام کے نام پر بنا ہے، اوکے؟ 2 ریاستیں دنیا میں اس مذہب کے نام پہ بنی ہے، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان۔ اور اگر پاکستان تباہ و برباد ہو گیا تو یہودی کہیں گے کہ ہم اصل اللہ کے حامی ہیں، جو اللہ نے ہماری یہودیت کے نام پہ بننے والی ریاست کو تو قائم رکھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست جو تھی پاکستان، وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ یار اتنا بڑا ٹاسک ہے ہمارے سامنے، اتنا بڑا چیلنج ہے، اور آپ ماں چودو حرام زادو بات نہیں کرتے، میری ویڈیو کو لائک نہیں کرتے۔ مجھے اس سے غرض نہیں، لائک نہ کرو، لیکن کم از کم ماں چودو بھی میری باتوں کا تو ساتھ دو۔ تو یہ گولی کھائیں گے جی، ہم ناموس رسالت کے لیے گولی کھائیں، ماں چود۔ سپاہیوں سے ڈرتے ہو گشتی دے پترو، موت تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو خیر یار میں پھر یہ چیز آپ کے سامنے لگا رہا ہوں، آپ خود سنیں کہ کتنا ہولڈ ہے قادی، اور یہ ساری ویڈیوز نہیں لگا رہا، یہ سارے پروف نہیں لگا رہا جو مجھے جلدی میں ملے ہیں، کیونکہ ایک اور نیا قادیانی چیف آف آرمی سٹاف بننے والا ہے، اور اے خدا کے واسطے ان سے کوئی اچھی وہ توقع نہ رکھنا۔ جو ماں چود حرامی آئے گا وہ قادیانی ہوگا، خدا کی قسم قادیانی ہوگا۔ اور اگر قادیانی نہیں ہے تو آئے حلف کے دوران مرزا کے کہے کہ وہ قذاب ہے، آئے کہے کہ میں مرزا قادیانی کو قذاب سمجھتا ہوں، جہنمی سمجھتا ہوں، اور اس کو نبی، اور اس کو یہ ہمارا متن بھی ہے حلف کا۔ اور اگر قادیانی نہیں ہوگا نیا جرنل، اللہ کرے نہ ہو، آ کے اپنے قادیانی ہونے کا، اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت پہلے دے، قادیانیوں کا نام لے کے اس کو جو ہے وہ کرے، کیا کہتے ہیں، شرعی طور پہ اس کا رد کرے، اس کو قذاب بولے، اس کو جہنمی بولے، پھر یہ بھی کہے کہ ہاں ضیاء الحق نے جو 1978 میں فوج کے اندر جو رول آف فیتھ ختم کیا تھا، میں اس کو آج سے پھر لگا رہا ہوں۔ ہر اس افسر کو دیا جائے گا ترقی کا جو یہ بتائے گا کہ وہ مرزا قادیانی کو قذاب سمجھتا ہے۔ ہم نے اپنی فوج کو قادیانیوں سے پاک کرنا ہے۔ میں پھر مانوں گا اس کو، لاؤ رول آف فیتھ دوبارہ سے آرمی کے اندر لگاؤ، جس میں ہر افسر کو عہدہ لینے سے پہلے مرزا قادیانی کو رد کرنا پڑتا تھا۔ ماں چودو تم نے مذاق سمجھا؟ یہ فوج ہے ہماری؟ اللہ کرے کہ کوئی ایسا جنرل بنے، ایسا آئے جو ان باتوں کو، جب تک وہ یہ نہیں کرے گا ہم اس کو ہرگز مسلمان نہیں مانتے، ہم قادیانی مانتے ہیں۔ ہاں جو بھی آئے گا وہ قادیانی ہی ہوگا، انلیس کہ وہ یہ قادیانیت کا دبا مرزا کو جو ہے وہ جہنمی کہہ کر اور رول آف فیتھ کو دوبارہ سے لاگو کرے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تم لوگوں کو شرم نہیں ہے؟ ہر کوئی جو ہے وہ اس کا مطالبہ کرے کہ نیا فوجی جو بھی ہوگا وہ
جرنیل وہ پہلے شرعی طور پہ اپنا مسلمان ہونا ثابت کرے. یار اسلام کے نام پر، مسلمان کے نام پر اگر یہ ریاست بنی ہے تو اس کا سب سے بڑا ادارہ، سب سے مضبوط ادارہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہونا. ماں چودہ تم نے تو قادیانیوں کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے. تو آؤ اس بات کا ساتھ دیں ہم. باقی آپ کے سامنے یہ ویڈیوز ہیں، منہ بولتا ثبوت ہے. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان فوج کا ادارہ ملک کی سالمیت کی ضمانت ہے، تو میں کہتا ہوں اس کے منہ پہ تھوک دو. وہ قادیانی ہی ہے، مسلمان نہیں ہے. سنو آپ ہر ایک چیز کو غور سے سنو، قادیانی خود کیا کہہ رہے ہیں. اس میں بہت ساری ویڈیوز کلپ مجھے نہیں ملے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ مرزائیوں کے خلیفہ کا آرڈر تھا کہ ہر قادیانی فوج میں جائے، اوکے، اور اس کو جو ہے قادیانی افسر اعلیٰ رینک دیں گے. تو یہ ساری چیزیں سامنے ہیں. اس کے بعد بھی اگر ہم نے خاموشی اختیار کی تو یہ منافقت ہے. اور خدا کے لیے سمجھ جاؤ اگر ملک کو ترقی میں دیکھنا چاہتے ہو، اگر یہاں خوشحالی، یہاں امن، یہاں پر جو ہے ایک مضبوط توانا ایک اسلامی کشور دیکھنا چاہتے ہو، اور تے پین چودوں پہلے مرزئی جرنیلاں کو چھٹکارا لگو، ماں چودوں، اور بین کرو کوئی ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جب آپ سول سروس میں تو نہیں جا سکے، ٹھیک ہے، تو جب آپ کی فوج کے زمانے میں تھے تو فوج کے زمانے میں ظاہر ہے کہ احمدی کی تو یہی ایک امتیازی شان تو یہی ہے جو اللہ نے اسے ایک رحمت کے نشان کے نیچے اس طرح رکھا ہوا ہے، قبولیت دعا. کوئی قبولیت دعا کے کوئی واقعات ہیں اس پورے کیریئر میں؟ اچھا، اس میں اسی زمانے میں ایک باتیں بتاتا تھا. 74 میں جب فیصلہ ہو گیا تو میں جی ایچ کیو میں بڑی ایک کی پوزیشن میں تھا. ٹھیک ہے. تو ساری فوج کا ڈسپلن، سارے ریلیجس ٹیچرز جتنے فوج میں تھے وہ میری ماتحت آتے تھے، اور ساری جو ملٹری پولیس ہے دیٹ واز آل انڈر می. اٹس اے ویری ہیوج اینڈ اے ویری کی سارٹ آف اے پوزیشن. اب میرا خیال آپ جی ایچ کیو میں ہی رہے. 71 میں تو آپ مطلب اس طرف بھی نہیں گئے یا فرنٹ پہ نہیں گئے، ایسٹ پاکستان بھی نہیں گئے؟ 71 میں جی ایچ کیو میں تھا. جی ایچ کیو میں تھے آپ، ٹھیک ہے. دس از ناؤ 74. ٹھیک. تو انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا تو دے ریمووڈ اٹ فرام دیٹ پوزیشن. اچھا کہ بھئی یہ کی پوزیشن پہ ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے. دیٹ واز آفٹر سپٹمبر 74، دسمبر میں انہوں نے 74. اور انہوں نے ایک فارم بنائے تھے جی ایچ کیو میں، میری میں ایشو کیے تھے جس میں ڈکلیریشن آف ریلیجن تھا. اور یہ فارم احمدیت کے لیے بنائے تھے، بڑے اوفینسو تھے کہ میرا ریلیجن یہ ہے جو وہ بتاتے ہیں. میں نے کیا کیا کہ اس فارم کے اوپر لکھا کہ یہ جو آپ نے ریلیجن لکھا ہے یہ میرا نہیں ہے. میرا ریلیجن جو ہے وہ یہ میں نیچے لکھ دیتا ہوں. ٹھیک. وہ میں نے لکھا کہ وہ کیا ہے جو ہماری جماعت کا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، مسیح موعود علیہ السلام جو ان کی پیشگوئی کے مطابق آئے ہیں، مہدی ہیں، مسیح ہیں، وغیرہ وغیرہ جیسے ہے ہمارا. وہ جب انہوں نے لکھ کے بھجوایا تو وہ انہوں نے واپس کر دیا. نو وی ڈونٹ ایکسیپٹ یور ورژن آف دی احمدیہ، یو مسٹ سائن وٹ از آن دا فارم. میں نے کہا کہ نہیں سائن یور ورژن آف دی یور ورژن آف احمدیہ، اٹس مائی ریلیجن، مائی فیتھ. یہ ہمارے آخر وقت تک چلتا رہا ٹل آئی واز سینٹ ہوم. اچھا، ٹل یو ور سینٹ ہوم. نہیں ہو رہی ہے. اور ساتھ وجاہت صاحب کے سوال کے حوالے سے ہی میں عرض کر دوں کہ جو ہم نے عنوان دیا تھا فیتھ، رول آف فیتھ ان پاکستان ملٹری، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ حرکت کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پاکستان ملٹری میں رول آف فیتھ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جسے پاکستان آرمی نے ریجیکٹ کر دیا آؤٹ رائٹلی. اب خدا کے لیے میری یہ درخواست ہے کہ پاکستان کی آرمی کی پوسٹنگ، ان کی ٹرانسفر، اس ایشو کو احمدیہ ایشو کے ساتھ جوڑ کے نہ سوال اٹھایا جائے نہ جواب دیا جائے. ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو گئی.
تو سب بھاپ گئے اس کو. فرمایا کہ وہ آپ ہماری راج میں بیٹھے, ہم جیپ میں بیٹھے. تو چلے آئے تو بھمبر میں پاک آرمی نے حضور کی خدمت میں چائے کا انتظام کیا تھا. تو وہ اس وقت شام گرداسپور کا سیکٹری مجھے بنایا گیا تھا. تو اس میں بڑا رابطہ رہا دوسروں سے. وہ بھی محسوس کرتے تھے کہ یہ بڑے کام کرنے والے لوگ ہیں اور یہ ہمیں بھی کام کرنے سکھا دیں گے. تو اس کے بعد حضور نے پھر ایک وقت آل انڈیا نیشنل لیگ بھی بنائی تھی, جس کا جو پاکستان بننے کے بعد تو ختم ہو گئی, لیکن کئی سال اس نے کام کیا. اس کے پہلے صدر شیخ بشیر احمد صاحب تھے, دوسرا منتخب صدر خاکسار ہوا, اور اس میں ایک کور بھی بنائی تھی جس کو وردی پہنائی, نکریں بھی گھٹنوں سے نیچے تک جانے والی نکریں بھی پہنائی گئیں. تو اس کا کام تھا ملٹری ٹریننگ اس وقت. تو اس میں بھی جماعت کی تربیت فرمائی حضور نے. بلکہ ایک دفعہ عیدگاہ کے متعلق سکھوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ ہماری زمین ہے, ہم اس پر قبضہ کریں گے قادیان میں. تو میں نے مقرر کر دیا چودھری اسد اللہ خان صاحب کو, وہ نیشنل لیگ کور کے تھے انچارج. تو ان کو مقرر کیا کہ 100 خدام کو لے کر آپ وہاں بیٹھے اور ان کو نظیر نہ دیں. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بیٹھے اور وہ قریب نہیں آئے, آتے گئے بھاگتے گئے, آتے گئے چلے گئے. جس وقت ڈپٹی کمشنر کو یہ جلنے والا تھا, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میز لگی ہوئی تھی, گول میز, اور بڑی اعلیٰ قسم کی کراکری سجی ہوئی تھی, اور جو سرو کرنے والے تھے وہ نہایت اعلیٰ کپڑوں میں, وہ صاف ستھرے کپڑوں میں وہ کھڑے تھے, اور چھڑکاؤ ہوا وہ تھا نیچے, اور وہ ہمیں کھانا سرو ہو رہا تھا. مجھے صرف اتنا یاد ہے, بے شک خود وہاں نظر نہیں آ رہے تھے, لیکن یہ ہو رہا تھا. یہ حضرت میر صاحب کا واقعہ ہے. وہ مجھے اس لیے وہ یاد آتا ہے کہ جب ٹی آئی کالج میں ہمیں IATC انڈین ایئر ٹریننگ کور, یہ انگریز نے ایک کور بنائی تھی جنگ کے زمانے میں. کور ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے, آرمی ہوتی ہے, وہ ایئر فورس کی کور بنائی تھی. اور اسکیم یہ تھی کہ یونیورسٹی میں سے, ہر یونیورسٹی میں سے 2 آدمیوں کو ٹرین کیا جائے ایز ٹرینرز. وہ ان کو فلائنگ کی ٹریننگ دے سکیں, نیچے جو ٹیکنیکل ٹریننگ دے سکیں, نان ٹیکنیکل ٹریننگ دے سکیں, اور وہاں وہ بنے. تو ہمارے کالج میں بھی, ہماری یونیورسٹی میں, کسی یونیورسٹی میں, کسی کالج میں نہیں تھا سوائے ہمارے کالج کے. وی ور دی اونلی کالج ان دی ہول آف انڈیا کہ جہاں یہ ہوا. اور اس میں رول حضرت میاں شریف احمد صاحب کا بھی تھا, کیونکہ ان کے بہت کانٹیکٹس تھے, اور ایک بہت بڑا افسر ایئر فورس کا ہمارے کالج کو وزٹ کرنے بھی آیا تھا, اور حضرت میاں صاحب نے اس کی دعوت بھی کی تھی, میں بھی اس میں شامل تھا. مجھے اتنا یاد ہے کہ وہ ساؤتھ انڈیا کا تھا, اور حضرت میاں صاحب نے اس میں 6-7 قسم کے اچار رکھے تھے, اور وہ اچاروں کی تعریف بڑی کر رہا تھا. بعد میں حضرت میاں صاحب نے فرمایا کہ اس علاقے میں اچار بہت کھاتے ہیں لوگ, تو حضور اس لیے رکھا ہوا. تو ہمیں 2 جہاز بھی ملے تھے. ایک جہاز ٹریننگ جہاز نہیں تھے, وہ انسٹرکشن کے لیے ہوتے ہیں, گراؤنڈڈ جہاز. ایک پیکڈ تھا, ابھی اسمبل نہیں ہوا تھا, وہ جنگ میں استعمال ہی نہیں ہوا. وہ جہاز برما میں وہ استعمال ہونا تھا, پھر اس میں ایک خرابی تھی, وہ پھر گراؤنڈڈ ہو گیا, پھر جنگ ہی ختم ہو گئی. لیکن بہرحال وہ ہمیں دے کے گئے تھے, پھر پارٹیشن ہو گئی. اور اسی وجہ سے ہم نے 2 جہاز خریدے بھی تھے انجمن نے, وہ L5 کے چھوٹے جہاز تھے. اس کے قابل ذکر اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں, چونکہ دار و ضیافت کا ذکر ہو رہا ہے. تو اس میں لاہور کا جو اسٹیشن کمانڈر تھا ایئر فورس کا, اس کا نام تھا, ابھی یاد تھا بھول گیا ہوں, کہ یاد آئے تو بتا دوں گا, مسٹر فلائٹ لیفٹیننٹ, بڑا افسر تھا وہ, برل وہ مجھے بولتا ہے, وہ اسٹیشن کمانڈر تھا لاہور کا. پہلے ہم نے اس کی دعوت کی, وہ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی کوٹھی پہ ٹھہرایا گیا ان کو.
مجھے یاد ہے کہ چودھری عزیز احمد صاحب باجوہ انہوں نے آ کر پردے وردے بھی لگائے اور صوفے ٹھیک کیے، ہر چیز سیٹ کی. رات کو باہر اس نے کہا کہ میں باہر لیٹوں گا اوپر چھت پر، اور اس کے جو تکیے کے غلاف تھے اور جو چادریں تھیں وہ حضرت خلیفہ ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ یعنی حضرت میاں صاحب نے اپنے پاس سے بھجوائے، اور غالباً حضرت بیگم صاحب کے جہیز میں وہ آئے ہوں گے کیونکہ وہ ریشمی تھے، اور وہ بڑا حیران ہوا تھا، اس نے بڑی تعریف کی تھی اس کی. اچھا لطیفہ یہ ہے اس کا کہ اس کی چائے ہم نے صبح ناشتہ دینا تھا، جب ناشتہ تیار کرنا تھا حضرت بابا رحم دین صاحب نے، جو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے بہترین کک تھے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. وہ یوں ہاتھ لگا دینا. تو حضور ان کو ولایت لے گئے تھے، وہاں بڑے بڑے لارڈز کی دعوت کی تھی، دیسی کھانے کھلائے تھے، اور لوگ حیران ہو جاتے تھے. یہاں بھی ان کا واقعہ اگر اس ضمن میں ہو تو وہ بھی بیان ہو سکتا ہے. تو وہ میں تھریڈ بھول جاتا ہوں. وہ ایئر فورس کا افسر آیا تھا تو اس کی دعوت، ہاں اس کی دعوت ناشتہ بنانا تھا، وہ بنا رہے تھے ناشتہ. اچھا اس دفعہ پہلی دفعہ پتہ لگا کہ فش کیک، بابا جی نے فش کیک بنائے. میں حیران کہ فش کیک کیا ہے. تو انہوں نے اس کو کر کے یوں جھٹکا دیا، اس کے سارا باہر نکلایا، اس کو کر کے اس بنا کے پھر اس کے وہ بنائے. خیر بہرحال اس نے بہت تعریف کی اس کی. یہ رات کا کھانا ہے. اب صبح کا ناشتہ دینا تھا. صبح کا ناشتہ ہوا تو وہ ناشتہ لے کے آیا، تو وہ ایک کیتلی میں چائے تھی بنی ہوئی، اور ایک بالٹی میں پیالیاں تھیں کہ پرچ پیالیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ لے کے آ گیا. اب پتہ نہیں مجھے سمجھ آ گئی، میں تو دیہات کا رہنے والا ہوں، میں تو اتنا نفاست ان لوگوں کے پاس بیٹھ کر کوئی تھوڑی سی شاید شد و بد ہو گئی ہو. میں نے کہا بھائی یہ تو بہت فاصلہ ہے. تو ہمارے پاس وہ ملا کی دوڑ مسیت، اور میں حضرت شیر احمد صاحب پہنچ گیا، کیونکہ رابطہ ان سے تھا پورا کہ وہ اسٹٹ فیلڈ تھا اس کا نام، مجھے تھا بہت بڑا افسر تھا وہ. تو میں نے کہا جو اسٹٹ فیلڈ کو ناشتہ دینا ہے اور یہ ناشتہ ہے. حضرت صاحب غصہ نہیں آیا کرتا تھا، 2-3 دفعہ آیا غصہ صحیح بات پر، وہ میں بتاؤں گا شورا میں آیا، پتہ نہیں یہاں بیان کرنے والی بات ہے یا نہیں. تو انہوں نے حضرت قاضی صاحب کے نام لکھا. حضرت قاضی عبداللہ صاحب ہوتے تھے ناظر ضیافت. ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا، لیکن جو نائب تھے اصل تو ان کا تھا، لیکن بہرحال انہوں نے بھی سادگی میں کیا تھا کہ محترم و مکرم جناب قاضی صاحب. حضرت میر صاحب کی وفات ہو چکی تھی، حضرت میر محمد اسحاق صاحب کی، کہ میر صاحب نے وہ جو اتنی کراکری خریدی تھی، عمدہ کراکری، اس کو بڑی حفاظت سے رکھا ہوا تھا. آپ نے جس الماری میں اس کا اچار ڈال کر رکھا ہوا ہے، اگر اس کو ابھی صاف کر کے نہ بھیجا تو میں خود آ کر تالا توڑوں گا. وہ اب ہمارے لیے تو یہ قیامت برپا ہوگی کہ حضرت قاضی صاحب کے پاس کیسے لے کے جائیں. اب ہم جناب بیٹھے ہیں کہ اب کیا کریں، یہ تو بات کا بتنگڑ بن گیا. ادھر ناشتے کا وقت بھی ہو رہا تھا. اب کیا کرتے ہیں، قاضی صاحب کو جا کے دکھا دیا. قاضی صاحب مجھے بڑا عرصہ کہتے رہے کہ میں آپ کے لیے دعا نہیں کروں گا. وہ چنانچہ وہ فوراً برتن پہنچ گئے. تو وہ اسٹیٹ فیلڈ جو تھا، اچھا اس کا پھر ہم نے شکار ارینج کیا. شکار جب کرنا تھا اس کا وہ ایک اس کا بٹیرا ہوتا ہے پانی کا، اس کا پھر نام بھول گیا ہوں. آپ لکھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں بھول جاتی ہیں تو بعد میں آپ ڈکشنری بنا لیں شاید. اچھا وہ اڑتا ہے، پانی میں ہوتا ہے، تھوڑے تھوڑے پانی میں جہاں گھاس واس بھی ہو تو یوں اڑتا ہے اچانک. ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਟੂਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਉਸ ਪਲਾਟੂਨ 'ਚ? ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪਲਟੂਨ ਕਮਾਂਡਰ. ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ. ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ,
4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ 8-9 ਸਾਲ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਿੰਧ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। हाँ सवारी होती है वो ठीक हो गई तो सब भाप गए इसको। फरमाया कि वो आप हमारी राज में बैठे, हम जीप में बैठे। तो चले आए तो भिम्बर में पाक आर्मी ने हजूर की खिदमत में चाय का इंतज़ाम किया था। तो वो उस वक्त शाम पिंडी में था जी जी तो हज़रत खलीफातुल मसीह सानी जी इन्होंने कुछ लेक्चर दिए थे पिंडी में। अच्छा जी। और वो लेक्चर आर्मी ऑफिसर्स, सिविल ऑफिसर्स ये सब बहुत पसंद करते थे, अक्सर उनमें वो अटेंड किया करते थे। अच्छा। ख़ुद मेरे अफसर भी मुझसे ये इसरार करके कहा करते थे कि हमें आप दावतनामा ला के दें। अच्छा, ये 1948 के बाद की बात है? हाँ, 1948 अच्छा। के बाद। तो वहाँ मैं उन्हें ला दिया करता था, बल्कि प्राइवेट दावतों में भी मैं उन्हें बुलवा लिया करता था। वहाँ जो मुलाकात के लिए आते थे लोग पैरों बैठे रहते थे जी। मुझे अच्छी तरह याद है कि सरदार इब्राहिम साहब जी, जो ये आज़ाद कश्मीर के सदर भी रहे हैं, सदर भी रहे हैं जी, वो हमारे साथ पैरों बैठे रहा करते थे जी, कि मुलाकात हजूर की मुलाकात के लिए जी, और काफ़ी इरादत भी रखते थे जी। हुजूर के लेक्चर्स दिफाए पाकिस्तान या डिफेंस ऑफ पाकिस्तान पे भी होते थे। अच्छा। और उसमें हुजूर ऐसी बातें कहते थे जो आर्मी अफसर्स भी कहते थे कि ये बातें हम नहीं सोच सकते जो हुजूर सोच रहे हैं। जी, यानी उस वक़्त जो नई मुमलिकत एक तरह से बनी थी, हाँ, और जो एक तरह से गाइडलाइन की और रहनुमाई की ज़रूरत थी वो हुजूर गोया इन लेक्चर्स के ज़रिए जो है फराम किया करते थे हुकूमती इदारों को। तो आरारी और इस किस्म के कमाश के जो लोग थे वो मुखालफत भी करते थे। जहाँ भी हुजूर की तकरीर सिनेमा हॉल में हो रही है तो वहाँ बाहर आके शोर शराबा कर रहे हैं जी। और मुझे याद है कि जब हुजूर की गाड़ी में हम निकालते थे बाहर हुजूर, तो गाड़ी बिल्कुल खुदाम से गिरी ही होती थी जी। सिर्फ ड्राइवर को सामने देखने के लिए थोड़ा सा शीशा छोड़ा होता था, एक गया ऐसे ही नज़र आता था जैसे खुदाम भागे जा रहे हैं। ये 1948 और 49 की बातें हैं जो थी। अभी उस वक्त मैं हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब के साथ वहाँ गया। मार्फ हेड क्वार्टर में हमसे उन्होंने 5-5 फायर भी कराए। मशीन भी साथ थे, 2-4 और दोस्त थे, एक चौधरी सलाहुद्दीन साहब के वालिद साहब थे, आलम कबाब। हाँ, तो वो वहाँ उन दिनों हयात साहब कर्नल थे, इमाम बरबत थे, मेजर हमीद कलीम। और मुझे याद है कि हमें जो दमदमा मिला, मुझे और हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब को वो मेजर हमीद कलीम ने खाली किया। तो रात को कोई चाह बैठे, खैर मैंने वो नज़म पढ़ दी सारी, वो बहुत मकबूल हुई। तो जब मैं जाने लगा तो गवर्नर जनरल साहब ने मेरी अचकन पकड़ ली, कहने लगे अब आप कहाँ जा रहे हैं, आप एक और नज़म सुनाए। मैंने कहा हुजूर बात ये है कि मैं तो इनवाइटेड नहीं था, ये मुझे ज़बानी याद थी तो मैंने पढ़ दी। कहने नहीं एक नज़म तो बहरहाल सुनेंगे। तासीर साहब ने फ़ौरन कहा साहब वो मैंने इनविटेशन तो भेजी थी, पता नहीं इनको मिली क्यों नहीं, वो मैंने तो ऐसे शायर को ऐसे इग्नोर किया जा सकता है। खैर वो मैंने दूसरी नज़म पढ़ी, वो हमारी फुरकान फोर्स बाक्सर के किले पर थी उन दिनों, और मैं और मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब जब वो खलीफा नहीं थे, जंग जारी थी, तो 2-4 और दोस्त थे, वहाँ गए थे। वहाँ वापसी पे मैंने वो नज़म लिखी थी बरबत के नज़ारे, और वो PMA के कोर्स में शामिल है। तो वो मैंने वो नज़म पढ़ दिया, उसमें वो बड़ी नाराबाजी हुई, नारे लगे, और क्योंकि वो बर्निंग टॉपिक था उन दिनों। तो मार्शल जब लगा है, मार्शल लग गया, फिर मार्शल थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, सैलाब आ गया। पहले ज़फ़रुल्लाह हसन हज़रत साहब का क्लास फेलो था जो वहाँ का DC था। अच्छा। तो उसकी तरफ से भी दरख्वास्त आई और मार्शल अथॉरिटीज़ की तरफ से दरख्वास्त आई। मुमकिन है DC ने रिपोर्ट की हो
کہ اس کالج کے پاس بڑی سنا ہے بڑی کشتیاں ہیں اور بڑے وہ اچھے ہیں کشتی چلانے والے، تو آپ ان کو کہیں کہ وہ، انہوں نے ہمیں کہا، اور ساتھ یہ کہا عید آ گئی کہ جتنے والنٹیئرز ہمیں دوڑ گئے ہیں، تو جنرل اعظم نے یہ اپیل کی حضرت صاحب سے کہ آپ کے کالج میں وہ ہے تو آپ ہمیں والنٹیئرز دے سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ سارے لڑکے جائیں وہاں، اور مجھے فرمایا کہ تمہاری عید وہاں ہوگی، اور فرمایا کہ عید پڑھانی ہے اور خطبہ جو دینا وہاں۔ واہ، میں نے عرض کی کہ حضور مجھے تو جمعہ پڑھانا نہیں آتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ آتی ہے؟ میں کہا جی آتی ہے۔ درود شریف آتا ہے؟ میں کہا جی آتا ہے۔ چہرے پر وہ ایک ہوتی ہے نا پیار کی مسکراہٹ جو ہوتی ہے۔ حضرت صاحب یہ خلفاء کی جو یہ محبوب ہوتے ہیں، بشاش چہرے، بشاشت ہوتی ہے، وہ محبوب ہوتے ہیں، اور ان میں کوئی آدمی کوئی محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے ہیں، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، ایوری باڈی، ہاں ایوری بڈی۔ تو میں نے کہا حضور میں درود شریف بھی آتا ہے؟ یہ تو پتہ لگ جاتا ہے حضور کو درود شریف آتا ہے؟ میں نے کہا ضرور آتا ہے۔ بس سورہ فاتحہ پڑھ کے درود شریف پڑھ کے تو خطبہ دے دینا۔ اچھا وہ میں تقریریں شیریں کر رہے ہیں کہ یہاں تو آتی نہیں، کالج میں تو کرتے رہے ہیں، تو خیر میں نے کو معلوم ہوتا ہے کوئی خطبہ شطبہ دیا ہوگا، تو مسعودہ میں سب دہلوی وہاں تھے، ابھی ہیں شاید ان کو یاد ہو، تو انہوں نے مجھے بتایا بھی ٹھیک ٹھاک ہی دیا تھا خطبہ۔ تو ہم پھر گئے وہاں، تو اچھا پھر سارے کالجوں کا انہوں نے معائنہ جب کیا تو ہمارے کالج کا ہی معائنہ کیا، اور وہ پی ایم اے کے کورس میں شامل ہے، اور ماشاء اللہ والوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا۔ جنرل اعظم نے ہی واز ویری مچ امپریسڈ۔ پھر ہی وزٹڈ آور کالج ہاسٹل۔ اچھا تو ہم نے ہمارا بھی آئیں گے، آپ ہمیں ماریں بے شک، ہم تو وہاں ان کو دینے جاتے ہیں۔ تو اس عرصے میں کیا، اور ماشاء اللہ والوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا۔ جنرل اعظم نے ہی واز ویری مچ امپریسڈ۔ پھر ہی وزٹڈ آور کالج ہاسٹل۔ اچھا part first batch of the regular course of the Indian Military Academy. To be in the artillery branch of the Indian Army, was that your own choice, or that people were selected by the academy itself, you know? This is also a very interesting question. I was very keen to join the artillery. It was my personal choice. And why was Napoleon your hero or something? One of the reasons I think is very interesting also, that the British Indian Army, they did not take the Indian officers of that time into the artillery, because they said it was a very technical branch of the army, and there were very few Indian officers in the Indian artillery. So I took it as a challenge also, rather quietly in my mind. What the hell? Why can't I be one of those? So I asked for artillery. I remember Tikka Khan, General Tikka Khan at that time. Captain Tikka Khan was also one of the instructors. He was a gunner. So I went to him. I said, I want to join the artillery. Will you help me when they make the selection? He said, yes, he will help me. He did help me also. One of the things I want to mention in this regard is this, that when I joined the Indian Military Academy, I was hardly playing any games. I mean, I didn't know. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ابھی تعارف میں بھی ذکر ہوا کہ آپ کو پاکستان آرمی میں بھی میجر جنرل کے عہدے سے آپ ریٹائرڈ ہوئے، اور ایک لمبا عرصہ وہاں پر بطور ڈاکٹر اور کارڈیولوجسٹ خدمت کی توفیق پائی آپ نے، تو یہ آرمی کی طرف پھر کس طرح جانا ہوا؟ وہ اس کا صورتحال یہ تھی، جب ایم بی بی ایس 1970 میں کی، 1 سال ہاؤس جاب کا تھا، تو ہاؤس جاب مکمل کرنے کے بعد یعنی دسمبر 1971 میں تیاری تھی کہ اب افریقہ کی طرف روانگی ہوگی۔ تو دسمبر میں پاکستان کی جنگ ہندوستان کے ساتھ شروع ہوئی، ہمیں بھی کنسکرپٹ کیا گیا۔ میں اس کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ ساری بات ان کو پہنچائی۔ آپ فرمانے لگے کہ دیکھیں ملک کی خدمت اول ہے اور اس کو ترجیح دینی چاہیے، اس لیے آپ فوج میں جائیں۔ اس لیے میں فوج میں آ گیا۔ فوج میں آنے کے بعد جو ہمارے سینئر افسران تھے، انہوں نے
حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی خدمت میں یہ سفارش کی چند اور دوستوں کے ذریعے کہ یہ بچہ ذہین ہے، اس کو ہم فوج اسکالرشپ پر باہر اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی بھجوائے گی، 5 سال کا معاہدہ ہوگا، تو اس کو فوج میں ہی رہنے دیں اور بہتر ہوگا کہ یہ اپنی اسپیشلائزیشن بھی اس میں کرے۔ چنانچہ حضور اقدس نے اس کو قبول فرمایا اور مجھے یہ حکم ہوا اور ارشاد ہوا کہ آپ فوج میں ہی رہیں اور اپنی ایک رنگ میں وقف اسی طرح جاری رکھیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ میرے پاس جی اسی دوران میں جیلم میں کچھ دفتروں کا معائنہ کر رہا تھا کہ فرقان بٹالین کی جی آ گئی، ختم ہو رہی تھی جی تو سرائے عالمگیر میں اس کا فائنل کلوزنگ آڈٹ ہونا تھا۔ جی اب وہاں سے کسی اسلامی جماعت کے ایک افسر نے یہ کہا کہ یہ احمدی ہے وہاں آڈٹ افسر جو ہے ہمارا، تو اس کو نہ فائنل آڈٹ دیا جائے، فائنل کلوزنگ آڈٹ کسی اور کو یہاں سے بھیج دیا جائے۔ اچھا، چنانچہ انہوں نے وہاں سے کوئی افسر بھیجا یہ وہ، لیکن وہ ایسا اچھا ہوا فائنل کلوزنگ آڈٹ جی کہ بہت سی چیزیں جو فرقان بٹالین کو سرکاری طور پہ نہیں ملی تھی ان سے زیادہ انہوں نے دے دی، کچھ دشمن سے چھینی ہوئی تھی جی وہ بھی انہوں نے ہتھیار ان کو واپس کر دیا۔ اچھا، تو اب بھی کچھ کھنڈر ہیں اس کے ریسٹ ہاؤس میں ہمارا میس ہوتا تھا اور تمبو میں ہم رہتے تھے، تو تمبو کے باہر بیٹھا تھا تو اردلی بھاگا آیا جو باہر سینٹری کھڑا ہوتا ہے، اس نے صاحب 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 کہ کمانڈنگ صاحب باہر ہے، کمانڈنگ چیز، میں کہ کمانڈر چیز میں تھے آگے کے کرنا، کہ نہیں جی وہ تھوڑا نام لیا کہ مقبول نے بلاؤ۔ حیران ہو گیا تو دیکھا تو وہ گاڑی میں بیٹھے تھے، وہ خود اور ان کی بیوی بیٹھی تھی، تو اب کہنے کہ بھائی مجھے ہسپتال سے آ رہے تھے، مری میں ہسپتال میں گلے کا ان کا کچھ ہوا تھا، کمزور چہرے پہ زردی بات، کہنے میں نے جب کہا کہ اترے بیٹھے کہنے میں ضرور تو تھا لیکن یہ میں ابھی ہسپتال سے آ رہا ہوں، یہ ساتھ بیگم بیٹھی ہیں، تو میں نے کہا مجھے پتہ لگا تھا، اب ایک میجر کا وہ پتہ کرنا یعنی کہیں سے پوچھے ہی ہوگا نا کو کہاں ہے، بالکل کہ وہ میں نے کہا اب تو میں ملتا جاؤں۔ اب جب اس قسم کا کمانڈر آپ کا ہو تو وہ پھر مانی بات ورنہ کام وہ چلے گا نہیں، اور اس لحاظ سے جو ان کے زمانے میں ان کے ایک اے ڈی سی تھے قائد اعظم کے، ان سے صلح ہوا ہے، ان کا نام لینے میں کوئی نہیں، جنرل گل حسن جو کہ اپنے کمانڈ چیف بھی رہے آتے یہاں، ہاں بہت اچھے تھے، میرے بھی ان کے ساتھ تعلق تھے، میرے بھائی کے تو بہت ہی تعلقات تھے ان کے ساتھ، اور وہ کہتے تھے چوائس قائد اعظم ایک دو آدمی کی عزت کرتے تھے، چوائس ظفر اللہ خان صاحب کی بہت عزت کرتے تھے، بے حد عزت کرتے تھے۔ یہ تو بہت بڑی دنیا کی فارم ہے، جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کے لیے وہ کر دیا۔ تو یہ پھر جنرل شاہد حامد آ گئے، انہوں نے کہا میرے ساتھ آ جاؤ، میرے سیکٹری ہو جاؤ، وہ ان کی فیکٹری تھی اسپارک پلگ تھی، تو یہ نہیں اللہ تعالیٰ وہ سبب پیدا کرتا گیا۔ تو یہ پھر اس کے بعد بچہ یہ منصور جی جی یہ کالج میں پڑھ رہا تھا، سر سید کالج میں اسکول میں، تو ایک دن وہ چٹھی لے کے کہ بھائی یہ چٹھی میرے جواب آ گیا۔ پھر آپ نے جیسے اب دیکھا کہ صرف اسی سیاسی اور ڈپلومیٹک محاذ پہ نہیں، ملٹری میں بھی، یعنی 1947 سے آپ لے لیں تو اس کے بعد 65 سارے جو امپورٹنٹ جو جرنیل تھے یا فوجی تھے جنہوں نے کہ اپنا ہر ایک سے اپنی جرت اور اپنی کمٹمنٹ سے جو لیا ان کو منوایا، وہ بھی احمدی تھے، مثلاً پارٹی اصل میں جو فیکٹ ہے وہ یہی ہے۔ تو اس کے بعد جب پاکستان آ گیا بن گیا تو حضرت خلیفہ ثانی
بھی سمجھے کہ مہاجر بن کے لاہور تشریف لے آئے تھے، لیکن آتے ہی انہیں کیا کہ آتے ہی کوئی پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے. اور انہوں نے اس لیکچر روم میں میں بھی گیا تھا، میں اس میں اسٹوڈنٹ تھا وہاں پہ انجینئرنگ کالج میں، اور حضرت خلیفہ ثانی نے یہ پنجاب یونیورسٹی میں اور یا سینٹ ہال میں اسی ایریا میں انہوں نے 3 لیکچر دیے، ڈیفینس آف پاکستان لیکچرز، کہ پاکستان کا جو ہے وہ ڈیفینس کیسے اس کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. زبردست لیکچرز ہیں وہ، پڑھنے والے لیکچر ہیں. اور وہیں سے انہوں نے پاکستان کی جو تھی وہ خدمت کا وہ جو بیڑا آغاز کر دیا، اور پھر جماعت کو بھی بتایا کہ یہ ملک ہمارا ہے